ہاں جی، السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا اور جس کی وجہ سے جو ہے بی جے پی کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہیئر. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے، راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان، ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جب کہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے، جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا. اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز، فراڈس آف الیکشنز، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ریڈ فورٹ سے یہ اعلان کرنا پڑا 2002 میں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. اور اس کے بعد الیکشن میں بہتری آئی اور جموں کشمیر کے لوگوں کا الیکشن پروسیس میں ایک بھروسہ ہو گیا. مگر جو ہم آج دیکھتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکا ہے بی جے پی کے لیے. یہاں وہ تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد باہر جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور جتنا بھی جو بھی کچھ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس فساد میں ہو رہا ہے کہ ہم جموں کشمیر کو مکھیہ دھارا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کا انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے ساتھ. تو میرا تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ ملک کے لوگ جو دیش بھکت ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ میں ان پارٹیز کی بھی بات کر رہی ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی، قربانیاں دی اور اس ملک کو جمہوری سیکولر ملک بنایا. میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے انگریزوں سے معافیاں مانگی، انگریزوں کے ساتھ مل کے رہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف نہیں بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. میں ان ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیے بی جے پی آپ کو ہر غلط کام کانسٹیٹیوشن کو ملیامیٹ کر کے اس کو بھی نیشنلزم کا نام دیتی ہے. جو جموں کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں کریں، کچھ بھی نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے. انہوں نے 2019 کے بعد جموں کشمیر میں ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے 370 ہٹایا، 35 سے ہٹایا، اسپیشل پوزیشن ہماری ختم کی، انڈین کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا اور یہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ ضروری ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ سب بی جے پی کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر الیکشن میں انہوں نے جموں کشمیر کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیا الیکشن میں کہ آپ کو پلاٹ ملے گا، ہم نے جموں کشمیر میں یہ کیا. اور آج جو جموں کشمیر ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے پورے ملک کے لیے، آج نہ صرف جموں کشمیر میں ڈیموکریسی خطرے میں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ریگنگ کا جو سلسلہ ہے یہ پورے ملک میں ہے. اور فرق یہ ہے کہ کئی سٹیٹس میں ریگنگ الیکشن کے دوران ہوتی ہے جس میں ایلیگیشنز لگتے ہیں، ای وی ایمز کو استعمال کیا جاتا ہے، پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، مسل پاور استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ آپ نے دیکھا الیکشن کے بعد کس طرح ریگنگ ہوتی ہے، اس گوا میں دیکھا آپ نے، کرناٹک میں دیکھا آپ نے،
मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फ़ायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी को चुनते हैं उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के ज़रिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात हैं। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो ख़त्म नहीं कर सका। इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को ख़त्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिज़ाइंस हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहाँ नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी ज़मीन छीनी, उनका रोज़गार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आज़ादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनते, अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनते। आप उसमें भी उनको इनडायरेक्टली डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनके वोट का होना ना होना बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और आपने जो बर्बादी की है जम्मू कश्मीर की, उसमें ये भी हो गया है कि जो आज तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, जो पिछले 30 साल से यहाँ आराम से रह रहे थे, अब वो भी टारगेट हो रहे हैं। और पिछले कई महीनों से वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं। और आप कहते हैं उनको कि थप्पड़ पड़ेगा,
اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج کریں گے. گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی. آپ کو جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان آج بھی ڈھونڈنا ہوگا, کل بھی ڈھونڈنا ہوگا. مگر میں پھر سے اپنے ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں, ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے بی جے پی جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو, ملک کی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا, انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں چھینا, ہمارا جھنڈا نہیں چھینا. اگلی باری آپ کی ہے. 2019 کے بعد 370 ہم سے چھینا, ہمارا کانسٹیٹیوشن چھینا, ہمارا جھنڈا چھینا غیر آئینی طریقے سے. اگر انہیں ہمت ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا, میں اس کو لیگل مانتی. مگر غیر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے, اور جو ملک کا جھنڈا ہے اس کو بھگوا جھنڈے میں لہرا دیں گے. اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں, بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا, شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے, یہ بی جے پی راشٹر بنا رہے ہیں. اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے, گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں, پورے ملک میں, مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حقوق پہ, اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے. That's all. Any questions, please? میم کیا یہ لیگل ہے یہ موو الیکٹورل آفس کے whether it's a labor, whether it's a government, but anyone is legal? It's not about the legality, it's about the the intention that is behind it. Intention تو بالکل صاف ہے. کسی بھی اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے 25 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ووٹر باہر سے لائے ہیں. یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز وہ ایک ڈیموگرافی, ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو مکھ دھارا میں ملانا چاہتے ہیں, اور جموں میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں. It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. Illegal بھی ہے because اس کی جو جننی ہے وہ ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے. بالکل, وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے 5 اگست کو کیا ان دا سپریم کورٹ, اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے, ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل they are not following any rules. They are not following any rules. Whatever they are doing, it is all unconstitutional. What is the next course of action? مطلب بیان بازی تو ہو گئی کل بھی آج. نہیں, میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی. میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں, پلیز آپ آل پارٹی میٹنگ کال کریں, تمام جماعتوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلائیں, تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں, جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینسز ہیں, کیونکہ اس وقت یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے, سروائیول کی بات ہے. میں نے ان سے بات کی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میٹنگ بلائیں, وہاں پر ڈسکس ہوگا کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹارگیٹ کلنگز بھی جو پہلے ہو چکی ہیں کافی, تو اس طریقے سے جو بھاری ووٹرز ہیں وہ ایک سوا بن سکتے ہیں پھر سے؟ دیکھیے, اب یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. جو پارٹیز الیکشن کرتی رہتی تھی ان کے لیے بھی ایک سبق ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں اب ریزولوشن آف کشمیر پرابلم پہ زیادہ سٹریس دینا چاہیے, کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیا رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی رہیں گی اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گی. کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے ریڈیکلائز ہو جائیں گے, جو اس وقت بندوق اٹھا رہے ہیں, زیادہ لوگ ملیٹنسی میں جا رہے ہیں. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی, ابھی یہ سنیل ہمارا لڑکا مارا گیا, ہمارے پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں. ہر ایک خون کی بوند کی قیمت بی جے پی ملک میں وصول کرتی ہے اپنے الیکٹورل بینیفٹس کے لیے. کیونکہ جب پلوامہ میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بارے میں پورے ملک میں انہوں نے چرچا کی,
مگر جب چائنا نے ہمارے 20 نوجوان مار دیے گئے, ان کو شہید کیا, تو اس وقت کوئی آواز نہیں نکلی, کیونکہ اس سے ان کو الیکٹورل بینیفٹ نہیں مل سکتا. اس لیے جو کشمیری پنڈتس کی پین ہے, جو ان کی کلنگ ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ ہمارے سیکورٹی فورسز مارے جاتے ہیں یا کوئی اور مارا جاتا ہے, اس کو وہ خون جو ہے وہ بی جے پی کے لیے آج ووٹر کے اس میں شکل میں اس کو معاوضہ ملتا ہے. تو یہ اس وقت الیکشن کی بات نہیں, اٹس گون بیونڈ الیکشنز. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام پارٹیز کو ریزولوشن آف کشمیر کی طرف بڑھنا چاہیے, اور جب کشمیر ریزولوشن کی طرف ہم بڑھیں گے تو تب بی جے پی کو جو ہے اس کو, جب ساری جماعتیں ایک ہی جیسا فیصلہ لیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بی جے پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی ڈینجرس اور ایول ایک انہوں نے طریقے کا ڈیزائن اپنایا ہوا ہے, ان کو وہ چینج کرنا پڑے گا. محبوبہ جی, جب بھی یہاں الیکشنز ہوتے تھے کرتے تھے, دوبارہ اس پر اور سٹریس پڑے گا 25 لاکھ کی وجہ سے, تو مجھے لگتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں مین اسٹریم کا تو رول ہی ختم ہو گیا. نہیں, دیٹ از واٹ دے وانٹ, وہی تو چاہتے ہیں. وہ مین اسٹریم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ بی جے پی میں انٹرسٹڈ ہے. میں نے کہا نا, وہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں, وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ختم کر کے اس ملک کے جھنڈے کو بھگوا جھنڈے میں تبدیل کر کے بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. What will be the next step of the main step? Because as you said that it was the last nail of it. ہاں بالکل کیا انہوں نے. میں نے کہا, میں نے فاروق صاحب سے التجا کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے. تھینک یو.